صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا و نبینا و شفیعنا ابوالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والامر یومئذ للہ. ناظرین السلام علیکم. جیسے کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے قیامت، جو اب اختتام پر پہنچ گیا ہے. قیامت کے بارے میں ہم بہت ساری چیزیں جان چکے ہیں کہ قیامت کیا ہے، یہ دن جو ہے وہ کتنے دن کے برابر ہوگا، اور قیامت کے دن انسان کے ساتھ خدا کیسا سلوک کرے گا. بے شک قیامت کو ہم نے رٹ لیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ اصول دین کی پانچواں کیا ہے؟ پانچواں قیامت ہے. لیکن قیامت جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے جس سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ قیامت ہی ایسا دن ہوگا جس دن ہمارے نام اعمال ہمارے ہاتھ میں ہوں گے اور ہم سے حساب و کتاب کیا جا رہا ہوگا. اور قیامت کے دن جو ہم لوگ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اپنے اقربا پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنی پراپرٹی پہ، اپنے جو بھی چیزیں دنیا میں ہم نے بنائی ہے اور جو بھی چیزیں اپنی اولاد، اس دن جو ہے کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. اس دن جب قیامت آئے گی، والامر یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ جو ہے، اللہ کا حکم چلے گا اور خداوند عالم کا حکم چلے گا، اور انسان اپنے صرف اعمال لیے کھڑا ہوگا. اب جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے اکارڈنگ اس کو ویسے ہی اس کو جزا اور سزا ملے گی. یہ بات تو ہم کو معلوم ہو چکی تھی، لیکن قیامت کو ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف جان لینا ہے، بلکہ ہمیں اب کیا کرنا ہے، قیامت میں ہمیں عمل کرنا ہے. کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو ہم یہ سوچیں کہ واقعاً ہمیں ایک دن جو ہے اپنے رب کو حساب و کتاب دینا ہوگا. انسان اپنے اعمال جب ہاتھ میں لیے ہوگا تو وہ کیا ہو رہا ہوگا، وہ شرمسار ہو رہا ہوگا کہ یہ میرے اعمال نہیں ہیں. یا انسان کے جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جیسے کہ اگلے ایپیسوڈ میں بتایا کہ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ لے لیجئے غیبت کیا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے ایک لذت والی باتیں ہوتی ہیں کہ چار خواتین جب بیٹھی ہوں یا کوئی بیٹھا ہو یا ہم فری بیٹھے ہوتے ہیں تو اکثریت ہمارے زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو کی حقیقت ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، وہ ایک طرح کا گناہ ہے کہ ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، یا کسی میں برائی پائی جاتی ہے تو دوسرے کو بیان کرنا. تو اب اس کی سزا قیامت کے دن بتایا گیا ہے کہ اس کا گوشت جو پہلو کا ہوگا وہ اسے کاٹ کر اسے کھلایا جا رہا ہوگا. دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے روزانہ کے جو ہمارے گناہ ہیں اس کی سزا اتنی بڑی ہوگی کہ قیامت کے دن، یعنی جو روز 50,000 سال کے برابر ہے. قیامت کا دن ایسا نہیں ہے جیسے آج کے 24 گھنٹے ہیں جو یہ گزر گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور انسان کے جو گناہ ہوں گے، جو کوئی بھی اس نے جو گناہ جو کیا ہے اس کی سزا اسے 50,000 سال یعنی ایک دن، یعنی جب تک کہ وہ تمام نہیں ہو جائے گا اسے سزا کیا ہوگی، اسے سزا ملتی رہے گی. اب قیامت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حساب و کتاب ہو گیا ہے، انسان یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. لیکن اس میں جانے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کس چیز سے گزرنا ہوگا؟ ہمیں پل صراط سے گزرنا ہوگا. پل صراط کیا ہے؟ یعنی کہ ایک پل صراط کا لغوی معنی یہ ہے کہ ایک راستہ ہے جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا. اور یہ پل کوئی دبئی کی پل کی طرح نہیں ہے. یہ پل جو ہے وہ ایسا پل ہے کہ جس کا ایک سرا قیامت کے میدان سے جڑا ہے، اور دوسرا سرا جو اس کا ہے وہ ہے
जन्नत के दरवाजे तक, यानी जन्नत तक के है। यानी एक सिरा जो है क़यामत के मैदान से और दूसरा सिरा जो है जन्नत तक के। लेकिन जो बीच का जो रास्ता है, बीच में जहन्नम की आग होगी और हर शख्स को गुज़रना होगा। रिवायत में ये भी मिलता है कि जो ये पुल सिरात है ये बाल से ज़्यादा महीन होगा। यानी बाल देखिए कितना महीन होता है, महीन होता है। दुनिया में अगर बाल को देखें, हम अपने गौर व फिक्र करें ज़रा इस बात को, बाल से भी ज़्यादा ये पुल महीन होगा और तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़, आग से भी ज़्यादा गर्म। आग से भी ज़्यादा कोई चीज़ गर्म हो सकती है, लेकिन पुल सिरात के बारे में बताया जा रहा है कि बाल से ज़्यादा क्या है, बारीक है, और आग से ज़्यादा क्या है, गर्म है, और जो है तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। हर इंसान को इससे गुज़रना होगा। लेकिन इस पुल पर चढ़ने के लिए इंसान को 1000 साल लगेंगे। 1000 साल सिर्फ किस लिए कि इस पुल से वो चढ़ेगा। 1000 साल इस पुल से उतरने में लगेंगे और 1000 साल इस सफ़र को तय करने में। यानी जो बीच का सफ़र से चढ़ लिया है, फिर अब जाना है उतरने के लिए, तो 1000 साल, यानी कुल मिलाकर 3000 साल ये पुल सिरात पे हमारे लगेंगे। अब क्या होगा कि जो लोग गुनहगार होंगे वो लोगों के लिए इस पुल पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाता है। रिवायत मिलता है कि बहुत सारे शख्स ऐसे हैं, बहुत सारे मोमिन ऐसे अफराद होंगे कि जो बादलों की तरह इस पुल से गुजर जाएंगे। यानी जैसे आपने देखा है कि आसमान में बादल आता है, अब बादल क्या होता है, फ़ौरन उड़ जाता है, या बिजली चमकती है और ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों के लिए इस तरह से है, कुछ लोग 1000 साल, यानी वो अपने गुनाहों की वजह से इस पुल पर चढ़ना उनके लिए क्या हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। जैसे कि रिवायत में है कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम, ने ख्वाब में देखा। नाज़रीन पहले बता दें कि जो भी रसूल या खुदा के जो नबी होते हैं वो वही या उन पर या कोई इल्हाम होता है। हमारी तरह कोई ख्वाब नहीं देखते कि जो हो या ना हो, उन पर कोई इल्हाम या वही होती है। तो जब उन्होंने ख्वाब में देखा, क्या देखा है कि पुल सिरात पे कुछ ऐसे अफराद हैं जो चल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि उनके पैर थक गए तो वो घुटनियों के बल चल रहे हैं, और जब घुटनियों के बल वो जब थक जाते हैं तो अब उनसे चला नहीं जा रहा है यानी उस रास्ते से, उस पुल सिरात से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घुटनी मतलब जो हाथ की कोहनी होती है, अब घुटनियों को छोड़ के हाथ की कोहनी से चलना शुरू किया, लेकिन अब उससे भी दुश्वार हो गया। फिर उनके सामने उनकी नेकी आती है, यानी उनकी नमाज़ें आती हैं जो उन्होंने दुनिया में अदा की थी। फिर उन पर वो एनर्जी, वो ताकत आती है, तो उनके पर वो ताकत, वो तवानाई आती है कि वो दोबारा खड़े होते हैं और चलने लगते हैं। कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे होते हैं कि कैसे चलें, लेकिन उन्होंने जो दुरूद पर मोहम्मद व आलि मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद, यानी जो भेजा है, वो उनके सामने नेकी बनकर सामने आता है और फिर उनको तवानाई बख्शता है और वो फिर उस पुल पर चलने के काबिल होते हैं। यहाँ इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि अब ये जो कब्र की मनाजिल है, ये जो क़यामत की मंजिल है, ये जो पुल सिरात की मंजिल है, यहाँ जो है जो करेंसी जो चलती है, यहाँ पैसे की नहीं चलती है। यहाँ पैसा नहीं काम आएगा, यहाँ की आपकी दौलत नहीं काम आएगी। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ कब्र, क़यामत, मरने के बाद से लेकर क़यामत यानी जन्नत तक पहुँचने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके अमाल काम आएंगे, यानी जो भी आपने दुनिया में अंजाम दिए हैं। अब जिसने जितने आमाल अंजाम दिए होंगे, जैसे किसी ने कब्र तक के, तो उसे कब्र तक के साथ आएंगे। जिसने जैसे अंजाम दिए होंगे उसके साथ उसके आमाल आखिरत तक के काम आते रहेंगे और उसे सख्ती से बचाते रहेंगे। तो अब हमें फ़िक्र करना है कि हम कैसे इन चीज़ों से बचें। यानी अब हमारे पास अभी मौका है। देखिए खुदावंद आलम ने कितना अच्छा बेहतरीन इंतज़ाम किया है कि हमारा एक तो इम्तिहान अल्लाह ले रहा है। सब लोग जानते हैं कि दुनिया एक इम्तिहान गाह है, और इसके साथ ही उसने बता भी दिया है कि अगर तुमने इस इम्तिहान में पास नहीं हो पाओगे तो तुम्हें सज़ा के तौर पर ये दिया जाएगा, और अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें जज़ा के तौर पर ये दिया जाएगा। अगर तुमने
اچھے سے آنسر کیا، آنسر کو اور وہ جو سوال ہوں گے اس کے جواب بھی بتا دیا ہے، کرنے کو نہ کرنے کو سب کچھ اللہ نے بتا دیا ہے۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے اور شیطان کے وسوسے سے بچنا ہے۔ اسی لیے کچھ نیک اعمال ہیں، کچھ عوامل ایسے ہیں جن کو کرنے سے پل صراط سے ہم آسانی کے ساتھ گزر سکتے ہیں، جیسے کہ 23ویں رمضان یا 23ویں شب میں جو ہم لوگ جو جاگتے ہیں رمضان کی 23ویں شب کو، تو یہ جو ہے یہ پل صراط میں ہمارے بہت کام آئے گا، یعنی پل صراط کے راستے میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جو ہم لوگ جو نماز ہے، نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء جو لوگ تیز آواز سے پڑھتے ہیں، یہ جو اس کا ساؤنڈ ہے نا نماز کا، یہ بھی جو ہے پل صراط کے راستے میں آسانیاں فراہم کرے گا۔ اب اس کے مسئلے الگ الگ ہیں کہ جماعت کے ساتھ کیسے پڑھا جا رہا ہے، کیا کیے خواتین کے لیے، یہ آپ توضیح مسائل میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیروں کا مسح۔ پیروں کا مسح صحیح کرو، کیونکہ پیروں کا مسح اس لیے صحیح کرو کیونکہ اگر یہ جو مسح کر رہے ہو یہ بھی کیا ہے صراط مستقیم پر چلنے میں آسانیاں فراہم کرے گا۔ کچھ لوگ پل صراط پہ جب چل رہے ہوں گے تو وہ ڈگمگا رہے ہوں گے، ان پر دشواریاں آ رہی ہوں گی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قطع رحمی کی ہوگی اپنے والدین سے، یعنی اپنے والدین سے جو لوگ دنیا میں منہ موڑ لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب ہمارے پاس سب کچھ ہو گیا ہے، اپنے والدین کو چھوڑ دیں، تو واقعاً ان کی تو دنیا میں عمر کم ہوتی ہے، ان کی رزق میں برکت کم ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں ہی پل صراط میں ان پر بہت زیادہ مشکلیں آئیں گی۔ تو ہمیں اپنے اقربا جو ہے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ان کی جب بھی کوئی پرابلمس آئے یا کوئی مشکل آئے تو ہمیں ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس جانا چاہیے تاکہ پل صراط میں کیا ہو، آسانیاں فراہم ہو۔ ہمیں ہر کام ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہمیں قیامت کے لیے، قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ہمیں اپنی اعمال کو اچھے سے اچھا ہم کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو اس دنیا سے گزر گئے۔ اور سب سے بہترین چیز جو ہے جو آخرت میں ہمارے لیے کام آئے گی وہ ہماری نیک اولاد ہے، یعنی اگر کسی نے اپنی نیک اولاد دنیا میں چھوڑ جائے گا تو واقعاً وہ نیک اولاد اس کی آخرت میں کام آتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔